السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے تجوید کے بارے میں، اور تجوید میں لایا ہوں آپ کے لیے نیا سبق۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین، اور اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہیڈنگ ہے التعوذ والبسملہ، ٹھیک ہے۔ تعوذ اور تسمیہ، جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں بھی کہتے ہیں، اور بسم اللہ بھی کہتے ہیں، اور بسملہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ التعوذ یا استعاذہ، ٹھیک ہے۔ تعوذ یا استعاذہ جسے اردو میں ہم اس طرح کہیں گے، لیکن عربی میں ہے التعوذ یا استعاذہ۔ استعاذہ یا تعوذ کے لغوی معنی ہیں پناہ حاصل کرنا، پناہ میں آنا، پناہ لینا یا پناہ طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر استعاذہ کہیں گے تو طلب ہو جائے گی، اور جسے التجاء و اعتصام بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ لغوی معنی ہے اس کے۔ اصطلاحی معنی جو ہے ہر برائی، شر وغیرہ سے پناہ مل جانا یا حاصل کرنا یا چاہنا یا مانگنا۔ تو یہ تعوذ جو ہے یہ اس کا معنی ہے، اصطلاحی معنی بھی ہے۔ اور کیا ہے کہ اسی طرح لفظ استعاذہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے پناہ چاہنا یا مانگنا، طلب کرنا۔ عربی میں جب الف، سین اور تا شروع میں آئے، یا سین اور تا جب آئیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی طلب کرتے ہیں، آپ اس چیز کو چاہتے ہیں۔ جیسے مستشفیٰ ہے، وہاں پہ شفا طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور استفتاء ہے جہاں پہ آپ کو فتویٰ طلب ہوتا ہے کہ آپ کو فتویٰ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس پہ ہم انشاءاللہ نحو کی کلاسز میں بات کریں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا ہمارا مقصد جو ہے تعوذ اور بسملہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انسان کو ہر شر و برائی سے بچنے کی قوت اور پناہ عطا فرمائے۔ جب انسان طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شرط بھی رکھی ہے کہ انسان جب طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، تب ہی اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تعویذ وغیرہ بھی اسی معنی میں داخل ہیں، یعنی وہ کلمات جن کے ذریعے انسان تمام شیطانی حرکات اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اس عمل کو تعویذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آخری 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ شیطانی حرکات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان سب سے جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو وہ دونوں صورتیں بھی جو ہیں اسی میں داخل ہیں، وہ بھی دعائیں ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے ان تمام برے شیطانی حرکات اور برائیوں سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت ہے؟ یعنی یہ جو پورا کلمہ ہے نا، شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورا جتنا بھی یہ کلمات ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس پر تو جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ بعینہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جو لال کلر میں لکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے بالکل مکمل اس طرح یہ الفاظ جو ہیں قرآن کے آیت نہیں ہے کہ قرآن کی پوری آیت ہو جس میں صرف یہ لکھا ہو، اس طرح آیت نہیں ہے، لیکن اس کے صیغے مختلف ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگلے صفحے پر آ رہا ہے، لیکن اس کے صیغے مختلف ہیں، مطلب مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں الگ الگ صیغے ہیں، دونوں صیغے جائز ہیں، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ کا جملہ جو ہے لکھنے میں تو خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خبریہ اور انشائیہ جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نحو کے کلاسز میں، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تجوید کا، تو تجوید میں جو ہے آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ جملہ تو خبریہ ہے لیکن ہے انشائیہ، کیونکہ اس میں آپ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں شیطان کی حرکات سے، برائیوں سے، تو یہ جو ہے طلب ہے، اس لیے انشائیہ بھی ہے۔ لکھنے میں تو خبریہ ہے، کیونکہ اعوذ جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے متکلم جو ہے وہ اس کا فاعل ہے،
اور باقی جو جملہ ہے تو اس کو خبریہ کہیں گے، لیکن ہے انشائیہ، کیونکہ آپ اس میں دعا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جاتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ ان جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جاتا۔ تو جملہ خبریہ کے کہنے والے کو، جملہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اقسام ہوتی ہیں وغیرہ، وہ تو نحو کی کلاسز میں پڑھیں گے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اعوذ باللہ کا جملہ لکھنے میں خبریہ ہے، لیکن ہے انشائیہ، یعنی اس میں طلب ہے، اس میں دعا ہے، آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب انسان دین کے کسی بھی بہت سے بڑے اہم کام کا ارادہ کرتا ہے، جو جیسے قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی نیک کام ہیں، لوگوں کے ساتھ بلائی ہے، سچ بولنا ہے، جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں، جب انسان کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلی رکاوٹ ہوتی ہے نفس اور اس کے ساتھ شیطان۔ تو شیطان بہت محنت کرتا ہے کہ انسان کو اس نیکی کے کرنے سے روکے۔ پھر قرآن تو دینی امور کی بنیاد ہے، تمام دینی مسائل، تمام دین جو ہے قرآن سے ہی ہمیں ملا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، اور تمام علوم یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے روکنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل کی آیت ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے کے وقت رندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم قرار دیا ہے، اس کو رجیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے کہ اللہ کے پناہ میں آنا ہے جب بھی قرآن کا ارادہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب آیت مذکورہ کے مطابق، یعنی اس آیت کے مطابق تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو اس حکم کے مطابق ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ضروری ہے کہ تمام برائیوں اور شرور سے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ملے گی شیطان کے تمام برائیوں سے اور شیطان کی شرور سے، تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت سے ہم لطف اندوز ہوں گے، اور اس کے حروف، الفاظ اور جملے اور آیات کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھ کر معنی و تفسیر سے مستفید ہوں گے۔ تو ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی جب شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، شیطان ہم سے دور ہوگا۔ شیطان ہمیں صرف یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، بس پڑھتے جاؤ، جلدی پڑھتے جاؤ، ختم کرو قرآن کو، جتنا جلدی پڑھ سکو۔ لوگوں کو بولنا کہ میں نے جو قرآن کو جلدی پڑھ لیا ہے، میں نے 5 پارے پڑھ لیا آج، میں نے 10 پارے پڑھ لیے، میں نے 20 پارے پڑھ لیے، میں نے قرآن ختم کر لیا بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ نیکیوں کے چکر میں جو ہے نا، نہ قرآن کو سمجھے، نہ قرآن کو جو ہے نا صحیح طرح سے پڑھا، اور نہ قرآن کے معانی میں ہم نے کچھ تدبر اور غور و فکر کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بعد میں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ابھی جو قرآن میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ اس وقت ہوگا جب آپ شیطان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے، تو شیطان دور ہوگا اور آپ جو ہے نا ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی 2 حالتیں ہیں، یعنی اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں ہم، اس کی حالتیں ہیں، اس کے کچھ احکام ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں، اسی طرح بسم اللہ کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہم نے سمجھنے تھوڑے سے، اس کو لمبا نہیں کرنا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ جو تجوید کے استاد ہیں، جو تجوید کے اساتذہ کرام ہیں، جو قاری حضرات ہیں، وہ سارے جو ہے نا ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جیسے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، طلباء ہیں اور طالبات ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ قواعد ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھیں، ان کے سمجھ میں آئیں بس۔ تو 2 حالتیں ہیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کی حالتیں ہیں کہ کتنی حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو جہر یعنی با آواز بلند پڑھنا۔ با آواز بلند کب پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی بلند آواز سے تعوذ پڑھنا، 2 موقعوں پر بلند آواز میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے۔ 2 موقعوں پر آپ اعوذ باللہ زور سے پڑھیں جب آپ قرآن کے ارادہ، یہ قرآن کے لیے قواعد بتا رہا ہوں۔ یہ اعوذ باللہ جو ہے قرآن کے لیے ہے، مطلب جب آپ تلاوت کریں گے تو اس وقت جو ہے نا یہ اس کے قواعد ہیں۔ باقی تو آپ جب بھی چاہیں جیسے چاہیں زور سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں اعوذ باللہ جو ہے نا۔ جب بھی آپ شیطان کے شر سے جو ہے نا اللہ کی پناہ چاہتے ہوں، کوئی بھی برائی دیکھیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھنا، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو الگ الگ ٹائم پہ آپ موقع سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خاص کر اس موقع پہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا جہر اور اخفاء 2 حالتیں ہیں، اور دونوں کے جو ہے نا 2 قواعد، مطلب کچھ قواعد ہیں۔ تو جہر جو ہے بآواز بلند آپ 2 موقعوں پر اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ جہاں پر قرآن کا درس ہو رہا ہو، جہاں پر قرآن کا درس ہو رہا ہو
اور تلاوت کرنے کی باری آپ کی ہو، یعنی تلاوت کی باری آپ سے شروع ہو، سب سے پہلے آپ بیٹھے ہوں، آپ سے ہی تلاوت شروع ہو رہی ہو، تو آپ نے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ شروع کرتے ہوں، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، یا تجوید کے حلقات ہیں، یا تحفیظ القرآن ہے، یا حفظ ہو رہا ہے، یا قرآن ناظرہ ہو رہا ہے، یا جو بھی ہو رہا ہے، لیکن استاد بھی بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ سے تلاوت شروع ہو رہی ہے، تو ایک ہی بندہ بآواز بلند اعوذ باللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، تو بس وہی کافی ہے، پھر اس تلاوت میں دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو اور تلاوت کرنے کی باری آپ کی ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ جہاں بہت لوگ بیٹھے ہوں اور وہ آپ کی تلاوت سن رہے ہوں، یعنی مطلب درس تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ جو ہے نا تلاوت کر رہے ہیں بآواز بلند، جو ہے نا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ آپ تلاوت کر رہے ہیں زور سے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی بآواز بلند پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ دو جو موقعوں پر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بآواز بلند پڑھنا ہے، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم نے اپنے تلاوت کے حساب سے ہی پڑھنا ہے۔ اگر ہم تلاوت آہستہ پڑھتے ہوں تو ہم نے آہستہ پڑھنا ہوگا، اگر ہم تلاوت بآواز بلند پڑھ رہے ہیں تو بآواز بلند، لیکن اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اگر درس ہو رہا ہو تو وہاں پہ صرف آپ ایک بار پڑھیں گے اعوذ باللہ، باقی ہر ایک کو نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک نے نہیں پڑھنا، صرف جو تلاوت شروع کر رہا ہے اس کے لیے ہے۔ دوسرا جو ہے اخفاء ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم اس کی اخفاء ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کن حالتوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں تعوذ پڑھنا۔ 3 موقعوں پر آہستہ آواز میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، 3 موقعوں پر۔ جب آہستہ آواز میں تلاوت کرنی ہو تو آپ آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا جب آپ نماز میں ہوں، نماز پڑھتے ہو نا، تو نماز میں جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، تو نماز میں کیا ہوتا ہے، اگر فرض نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ جگہوں پر ائمہ ہوتے ہیں جو، جیسے آپ عرب میں جائیں گے تو کچھ امام ہوتے ہیں جو بسم اللہ جو ہے بآواز بلند پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو، لیکن اعوذ باللہ کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو اعوذ باللہ جو ہے نماز میں جب آپ پڑھتے ہوں تو بآواز بلند نہیں پڑھنا، اس کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ تو اخفاء اس کو کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ کو ہم نے مطلب آہستہ آواز میں اس کو پڑھنا ہے، نماز میں ہو یا آپ جب تلاوت آہستہ کر رہے ہوں، یعنی جب لوگ سو رہے ہوں، یا مطلب کسی بھی ایسے موقع پر کہ آپ اکیلے تلاوت کر رہے ہوں اور آپ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوں، تو اعوذ باللہ کو بھی آہستہ آواز میں پڑھنا ہوگا، مطلب بہتر ہے، مستحب ہے۔ نمبر 2، بلند آواز سے تلاوت کرنی ہو لیکن سننے کے لیے اور کوئی نہ ہو، مطلب آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ آہستہ آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ تو آپ بسم اللہ کو جو ہے نا تھوڑا آواز سے پڑھیں گے، کیونکہ اور کوئی سننے کے لیے نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان زور سے پھر نہ پڑھے، تو اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں۔ تو اس سے زیادہ بھی جو ہے نا بہت بڑی اونچی آواز میں، بہت زیادہ اونچی آواز میں بھی تلاوت نہیں کرنی۔ تو جب بھی ہم بلند آواز سے تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن سننے کے لیے اور کوئی نہ ہو، اکیلے ہوں، تو اس وقت جو ہے نا اعوذ باللہ جو ہے آہستہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، اور باقی تلاوت جو ہے نا اتنی بلند آواز سے کہ ہم خود سن سکیں، اور تو کوئی ہے نہیں تو خود اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سن سکیں۔ جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو لیکن تلاوت کرنے کی باری آپ کی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اگر ہم درس میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ تو جب قرآن اٹھائیں گے تو آپ تو خود پڑھیں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر انسان پڑھتا ہے، لیکن بآواز بلند کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر اگر ہم بیٹھتے ہیں تو قرآن تو اٹھایا ہم نے، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، شاگرد ہیں، سب سیکھ رہے ہیں، استاد بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ہماری باری تو تلاوت کی نہیں ہے، میں تیسرے چوتھے نمبر پہ بیٹھا ہوں، تو اس وقت میں نے جو اعوذ باللہ پڑھنی ہوگی نا آہستہ پڑھنی ہے اپنے پاس، تاکہ میں خود سن سکوں، یا مطلب چپ کر آہستہ۔ تو بآواز بلند صرف اس نے پڑھنی ہے جو جہاں سے تلاوت شروع کر رہا ہے، جو پہلا آدمی ہے جو تلاوت شروع کر رہا ہے، تو وہ اب آواز بلند پڑھے گا، باقی جو ہے نا چپ کر، اور پھر پڑھنے کی ضرورت ہے بھی نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا تو سب کی طرف سے آدھا ہو گیا۔ لیکن یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اگر کسی نے پڑھنا بھی ہو، مثال کے طور پر تلاوت شروع ہے، درس شروع ہے، آپ بعد میں آئے، آپ دیر سے آئے، 3-4 لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن آپ ابھی پہنچے،
تو آپ جو ہے نا آپ اگر آتے ہیں تو آہستہ آواز سے آپ نے تلاوت میں جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنا ہے، آہستہ آواز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 ایسے موقع ہیں جہاں پر آپ نے اعوذ باللہ کو بآواز بلند نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا ہے۔ اب آتی ہے باری بسم اللہ کی۔ اعوذ باللہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ جب بھی ہم قرآن کا ارادہ کریں، قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، تلاوت کا ارادہ کریں، تو ہم نے اعوذ باللہ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، مستحب ہے، بہترین طریقہ ہے قرآن کو اٹھانے کا۔ سب سے پہلے انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے شیطانی حرکات سے، دنیا کے شرور سے، برائیوں سے، غیبت سے، اور اپنے دل میں جو ہے نا کینہ بغض رکھنا، ساری چیزیں یہ ساری کی ساری دل سے نکالنی ہیں اور سب کو معاف کر کے وغیرہ۔ پھر قرآن کا فائدہ تو یہ ہوگا نا، تبھی ہوگا جب آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر شیطان مردود سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس کے بعد جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے پھر مزہ آئے گا۔ تو یہ بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو تھا اعوذ باللہ یا استعاذہ، ٹھیک ہے، تعوذ یا استعاذہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں بسملہ یا تسمیہ، بسملہ یا تسمیہ۔ اب بسملہ اور تسمیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تسمیہ یعنی نام رکھنا، کسی کا نام رکھنا، تسمیہ، ٹھیک ہے، نام رکھنا یا نام سے پکارنا، یہ ساری جو ہے نا اس کے لغوی معنیوں میں آتا ہے۔ تو بسمل جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یا لکھنا، بسملہ یا بسمل اس کو کہتے ہیں جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اس وقت اس کو ہم بسمل کہتے ہیں۔ بسملہ اس کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، اور تسمیہ بھی ہم اسی کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی تو بتا دیا، اب اصطلاحی معنی ہے ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ اچھے کاموں کا جب ارادہ ہوتا ہے، اچھے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتے ہیں۔ برے کام میں تو ویسے بھی انسان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ برے کام میں تو ویسے بھی انسان اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بھی حاضر ناظر نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اسی لیے برائی کر بیٹھتا ہے انسان۔ تو اصطلاحی معنی یہی ہے، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اب آگے کیا ہے کہ ہر نیک کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، جسے بسم اللہ، تسمیہ اور بسملہ کہتے ہیں، اور اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ ہر نیک کام جو ہے، ہر اچھا کام آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر، جو بھی اچھا کام اللہ کے نام کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کوئی بھی جب کام شروع کرتا ہے انسان اللہ کا نام لیے بغیر شروع کرتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا، آدھا رہ جاتا ہے یا پورا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ہر چیز دنیا میں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ تو اس پر بہت سی حدیث بھی آئی ہیں، لیکن ہم شارٹ کٹ میں جو ہے نا آپ اس کو صرف سمجھاتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ کے احکام وغیرہ کیا ہیں آگے۔ ہر برائی سے بچنا اور ہر نیکی کرنا اللہ کے فضل سے ممکن ہے۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے، جب انسان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے انسان نیکی کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، تمام نیکیوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے تلاوت ہے، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل جو ہے تلاوت ہے۔ مطلب جتنے بھی دنیا کی تفسیریں ہیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، سب سے بڑا علم قرآن ہے، سب سے بڑے تفسیر قرآن ہے، قرآن ہی کے تفسیر ہیں سارے، تو قرآن سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب تلاوت کرنا جو ہے تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کلام کرتا ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور انسان جب تلاوت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احکام بتاتا ہے، اپنے بڑائیاں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت کی معلومات دیتا ہے۔ تو یہ سارا جتنا بھی کچھ ہے تو یہ نیکی کا کام ہی ہے، سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ پڑھنا، یہ دونوں اس کے لیے ابھی ہمیں سمجھ آئی کہ یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا کلام شروع کرنے سے پہلے اسی کا نام لے کر کرنا چاہیے، یعنی یہ جو نیک کام ہے اللہ کا کلام پڑھنا جو ہے، قرآن پڑھنا جو ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کا ہی کلام ہے، تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کریں گے۔ بسم اللہ پر تو اتفاق ہے کہ قرآن کا جز ہے، یعنی قرآن کا جز کا مطلب ایک حصہ ہے، ایک آیت کا حصہ ہے۔ ایک آیت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مکمل کلمات ہیں یہ لکھے گئے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ تو یہ آیت جو ہے اس آیت کا ایک جز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے،
بلکہ کسی بھی صورت کے شروع میں پڑھ لینے سے حق ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس بات پر عمل ہو جائے گا اور اس آیت کی تلاوت ہو جائے گی. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اگر ایک بار بھی پڑھ لیں تو اس کا حق ادا ہو گیا. اسے صورتوں کی انقضاء و ابتداء کی پہچان کے لیے لکھا جاتا ہے، 2 صورتوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پہلی صورت جو ہے وہ یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے، یہاں پہ ہم نے اس صورت کو پورا پڑھ لیا، اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو 2 صورتوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے، لیکن صرف 2 صورتوں کے بیچ میں اسے نہیں لکھا گیا. سورہ انفال اور سورہ توبہ کے بیچ میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا. اس پہ ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ کیوں نہیں لکھا گیا، اس کے کیا احکام ہے کیا ہے. اب یہ ہے کہ آج کا جو سبق تھا صرف یہی تھا کہ اعوذ باللہ کیا ہے اور بسم اللہ کیا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 چیزیں ہیں، 2 کلمات ہیں، آپ اس کو جو ہے نا 2 جملے سمجھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تلاوت کی شروع میں ہم نے پڑھنا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. اور بسم اللہ سے جو ہے نا بسم اللہ کے بارے میں اور اعوذ باللہ کے بارے میں جو باقی کلاس ہے، اگلا کلاس آئندہ جو کلاس ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے پورا مکمل کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ الگ پڑھنا ہے اور پھر سورت کی ابتدا سے پڑھنا، کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم نے، تو وہ اگلی کلاس میں آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو آپ کو سمجھ آئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے جو ہے نا اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے. جب بھی ہم قرآن شروع کرتے ہیں سب سے پہلا اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ لازم پڑھنا ہے. تو یہ آج کا کلاس کافی تھا، اگلے کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مکمل تفصیل جو ہے وہ اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ. پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، خلاصہ کلام بھی ہو جائے گا اس میں اور سمجھ آئے. اس کے بعد جو ہے نا مخارج اور صفات کے بارے میں انشاءاللہ باتیں شروع ہوں گی. اور کامنٹس میں بتایا کریں کہ جو بھی کویسچن آنسر ہوں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تجوید سے متعلق جو بھی سوال ہو کسی کے ذہن میں، بہت ہی دلچسپ معلومات آ رہی ہیں انشاءاللہ تجوید سے متعلق بھی، اور قرآنی معلومات جو ہیں آپ کو بتایا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، تو الگ الگ ویڈیوز بھی بنیں گی انشاءاللہ اس پر. جو قرآن پاک کے دلچسپ معلومات ہیں اس پر بھی ویڈیوز بنیں گی انشاءاللہ. آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی اس کے بارے میں. اور تجوید سے متعلق کسی کو کوئی بھی کویسچن ہو وہ کمنٹ کے ذریعے ہمیں پہنچائے اور ہم انشاءاللہ چھوٹی ویڈیوز بنا کر آپ کے سوالوں کے جواب الگ دیے جائیں گے. کلاسز الگ ہوں گی اور آپ کے سوالات کے جوابات الگ ہوں گے. جس طرح بول چال میں ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نا آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. تو کامنٹس کے ذریعے ہمیں تجوید سے متعلق کوئی بھی سوال کریں، آپ کا جو ہے نا سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.